देखने का शुक्रिया। मुफ्ती उस्मानी के बयानात और शरई सवालात और जवाबात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने से पहले, सवाल का जवाब जानने से पहले नोटिफिकेशन के बेल को और उसके आइकन को दबाना ना भूलिए। बहुत सारे दोस्त ये कंप्लेन करते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो अज़राही करम जिन हजरात ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन का आइकन है, जो बेल है, उस पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आप अपडेट रहें और हर मर्तबा जब भी चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिहि फयमुत वहुव काफ़िरुन फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आख़िरह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین، چند دن پہلے یہاں باٹلے میں، برطانیہ میں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں، ایک گرامر سکول میں درس کے دوران، لیسن کے درمیان، ایک غیر مسلم ٹیچر نے چارلی ہیبڈو کارٹون کو بچوں کو، یعنی وہ کارٹون بچوں کو دکھائے اور پھر علیاذ باللہ جو مسلمان بچے تھے ان کو کہا کہ آپ اس پر تبصرہ کریں، آپ اس پر گفتگو کریں، اور اس غیر مسلم ٹیچر نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگے گی اور تمہاری والدین کو بھی نہیں لگے گی، لیکن چونکہ فریڈم آف سپیچ ہے تو اس فریڈم آف سپیچ کے پیچھے، یعنی فریڈم آف سپیچ کے تحت میں یہ کارٹونز علیاذ باللہ، جس میں اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کارٹون پڑا تھا اور اس پر پگڑی تھی اور پگڑی کے اوپر بم تھا اور اس پر کلمہ لکھا ہوا تھا۔ جب یہ واقعات ہوئے تو بات لمبی ہو جائے گی، تو الحمدللہ لوکل علماء اور جو لوکل کمیونٹی تھی وہ متحرک ہوئی اور اسکول کے ساتھ گفت و شنید ہوئی، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور ٹیچر کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا، اور ابھی تک بات چیت ان کے ساتھ جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اس چیز کو بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ قانونی جو تقاضے ہیں ان کے مطابق انہیں حل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ واقعہ بہت ہی الارمنگ ہے اور آنکھیں کھول دینے والا واقعہ ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان، قلب سلیم رکھنے والا اور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں سرشار مومن کے لیے یہ واقعہ اس کے لیے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ ہمارا علاقہ باٹلی اور ڈیوزبری یہ وہ علاقہ ہے جس میں دنیا میں یہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ حفاظ بہت زیادہ ہیں، علماء ہیں، مدارس ہیں، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ہمارے ناک کے نیچے یہ واقعہ ہوا
جو ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ہمیں متحرک کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو ابھی سمجھ نہ آئی اور ہم نے اپنے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت کے لیے اور اپنی ایمانوں کی حفاظت کے لیے کوشش نہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہم نہ اٹھے، تو پھر ہمارے لیے وہ کون سا لمحہ ہوگا کہ جب ہم اپنے ایمانوں کی حفاظت کا سبب اختیار کریں گے؟ وہ کون سا لمحہ ہوگا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے؟ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ودن دا لا یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنی آواز کو اوپر تک پہنچائیں تاکہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیچے اچھالنے کا موقع نہ ملے۔ دیکھیے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور انتہائی سنگین اور خطرناک دور ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ایمانوں کی حفاظت کا سبب بھی اختیار کریں اور اپنے بچوں کی ایمانوں کی بھی فکر کریں۔ ارتداد پھر جانے کو کہتے ہیں وہ آدمی جو اسلام سے پھر جائے، دین کو چھوڑ دے، مذہب اسلام کو چھوڑ دے، یہودی عیسائی ہو جائے، وہ مرتد ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو، جو آدمی اپنے دین سے پھر گیا اور کفر کی حالت میں مرا، اس کے دنیا و آخرت کے سارے اعمال تباہ ہو گئے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ خسارے میں چلا جاتا ہے، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے ایمان کی حفاظت کی بھیک اللہ سے مانگی، اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال کی ایمانوں کی حفاظت کی بھیک اللہ سے مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مولا مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کے والد حضرت اسحاق نبی ہیں علیہ السلام، آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اور آپ کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں۔ پورا خاندان نبیوں کا خاندان ہے، اور نبی کا ایمان پر دنیا سے جانا یہ یقینی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود قرآن نے بیان کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے الہ کی، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم و اسحاق و اسماعیل علیہ السلام کے الہ کی ہم عبادت کریں گے اور ہم تابعدار رہیں گے، ہم اس مذہب کو فالو کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مولا مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ میرا شمار فرما دے، مجھے ان کے ساتھ ملا دے۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میں نے سوال کیا کہ گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعائیں کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما۔ میں نے سوال کیا، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ دعا کثرت سے مانگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، انسان کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دین کی طرف پھیر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے دین سے دور کر دیتے ہیں۔ اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں کفر سے پناہ مانگی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ مجھے فقر سے، غربت سے، تنگ دستی سے میں پناہ مانگتا ہوں، کفر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا بھی منقول ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، مولا میں تجھ سے نعمت کے چھن جانے سے، عافیت کے بدل جانے سے، اور ناگہانی آفت سے، اور تیری ہر ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے۔ دنیا کی ایک آدمی کے پاس ساری آسائشیں ہوں، دنیا کی دولتیں اس کے پاس ہوں، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، بھلے دنیا کا بادشاہ ہو، بھلے دنیا کا عہدے دار ہو، لوگوں کے دلوں میں اس کی کتنی بھی عزت ہو، لیکن اگر ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے نہیں گیا تو حقیقتاً وہ خسارے میں ہے اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اور جو غربت اور افلاس میں زندگی گزار گیا اور آخرت اس کی سنور گئی اور کلمے کے ساتھ دنیا ایمان کے ساتھ چلا گیا تو وہ ہمیشہ کامیاب ہے۔ لوگوں، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جسے آگ سے دور کر دیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیاب شخص ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور پھر جہنم کی آگ سے انسان کا بچ جانا اور جنت میں دخول، یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے جو کامیاب لوگ ہوں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اپنے ایمانوں کی حفاظت کا سبب اختیار کیا اور اپنے لیے بھی دعائیں کرتے تھے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے اپنی ایمانوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی ایمانوں کی حفاظت، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بھی اپنے ایمانوں کے بارے میں ڈرا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنے موت کے وقت اپنے ایمان کے سلب ہو جانے کا اسے اگر ڈر نہ ہو، وہ اگر ڈرتا نہ ہو کہ موت کے وقت میرا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ڈر ہے کہ کہیں اس کا ایمان سلب ہی نہ ہو جائے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کے بارے میں بالکل مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا کہ آپ ایک شخص کا جنازہ پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے لیے نکلے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ امیر المومنین آپ جنازہ نہ پڑھائیں، یہ آدمی منافق ہے۔ آپ رک گئے۔ آپ نے اس پر تبصرہ کرنے کے بجائے یہ بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ حذیفہ میں تو کہیں میں منافق تو نہیں ہوں؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین آپ منافقین میں سے نہیں ہیں۔ صحابہ کو اتنا خوف ہوتا تھا، اتنا ڈر ہوتا تھا اپنے ایمان کے بارے میں۔ اور یاد رکھیے کہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں
یہ وقت بہت کٹن اور خطرناک وقت سے ہم گزر رہے ہیں. جو ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں اتنا فتنے زیادہ ہو رہے ہیں اور دین پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا انسان قیامت کے قریب ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر وہ وقت آئے گا جب ان کے لیے دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جس طرح ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کے چلنا. جس طرح انگارہ آگ میں ہاتھ میں لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے اور دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ النصر کی تلاوت فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی، پھر آپ نے فرمایا کہ جس طرح لوگ جماعت در جماعت، فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے، وہ وقت آئے گا کہ جماعتوں کی جماعتیں اسلام سے نکلیں گی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت ساری قومیں ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں گی. کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ مرتد وہ ہوگا جو پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوگا، جو ان پڑھ ہوگا، ان کا ریشو زیادہ ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے وہ بھی مرتد ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے بھی مرتد ہوں گے، روزے رکھنے والے بھی مرتد ہوں گے. ان لوگوں کو جن کو ہم دیندار سمجھتے ہیں، ہم تہجد گزار سمجھتے ہیں، وہ بظاہر مسلمان ہوں گے لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر وہ کافر ہوں گے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر وہ وقت آئے گا کہ مسجد میں لوگ اکٹھے ہو کر نماز ادا کریں گے لیکن نماز پڑھنے والوں میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسجد میں 1000 یا اس سے زیادہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور ان میں سے ایک بھی مومن نہیں ہوگا. اور ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے روزوں کو تم اپنے روزوں کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھو گے، ان کی نمازوں کو اعلیٰ سمجھو گے، ان کی تہجد کو اعلیٰ سمجھو گے، ان کی روزوں کو اعلیٰ سمجھو گے. وہ دیندار ہوں گے، وہ ان کی تلاوتوں کو اپنی تلاوت سے زیادہ تم سمجھو گے. لیکن جب وہ قرآن کی تلاوت کریں گے تو وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار کے جسم سے سرا کر کے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں قوم آئے گی، جماعت آئے گی جو دیندار ہوگی، تم ان کی دینداری پر تعجب کرو گے، حیرانگی کرو گے، اور وہ بھی خود پسندی کے اندر وہ لوگ خود پسند ہوں گے، اپنی دینداری پر تکبر کریں گے حالانکہ وہ دین سے نکل چکے ہوں گے. مرتد ہونے یعنی ارتداد کی بھی 2 قسمیں ہیں، دین کو چھوڑنے کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے کہ الیاذ باللہ انسان کہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، میں نے دوسرا مذہب اختیار کر رہا ہوں، میں نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا. ایک وہ ارتداد ہے. ایک ارتداد ذہنی ارتداد ہے، مینٹلی انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. کس طرح کہ ایک آدمی جو اسلام کا حکم قطعی ہوتا ہے اس کی فرضیت کا انکار کر دے. مثال کے طور پر الیاذ باللہ ایک آدمی یوں کہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو چلو گنہگار ہے، لیکن وہ نماز کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. بھلے وہ جتنا مرضی قرآن پڑھے، جتنے مرضی دوسرے کام کرے، لیکن جب ایک حکم جو حکم قطعی ہے
اس کی فرضیت، اس کے واجب ہونے کا عقیدہ نہ رکھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مختلف موقعوں پر ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ حکم قطعی کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں، جو چیز فرض ہے اس کو فرض نہیں مانتے، اس کا عقیدہ نہیں رکھتے، وہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ آئے دن ہم سنتے ہیں لوگ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نگاہ کے اندر وہ کافر ہو چکے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حکم جو قطعی ہے اسلام کا، اس کی فرضیت کا انکار کر دیا۔ ایک آدمی وہ ہے جو نماز کو فرض تو سمجھتا ہے، لیکن اپنی کم ہمتی سمجھ لیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نحوست کی وجہ سے، وہ اپنی سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے۔ وہ گناہگار تو ہے لیکن وہ مسلمان رہے گا۔ لیکن ایک آدمی انکار کر دے نماز کی فرضیت کا تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کتنے ایسے احکام ہیں، ہر روز ہم سنتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو وہ بھی مرتد ہو جاتا ہے، وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے، الیاذ باللہ۔ اور یاد رکھیے کہ جیسے میں نے کہا، پڑھے لکھے لوگ بھی، دیندار لوگ بھی، وہ بھی دین سے نکلیں گے۔ مختصراً سن لیں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اسلام سے کس طرح ماضی کے اندر نکلے ہیں۔ قرآن نے 9ویں سپارے میں قرآن نے اشارہ کیا ہے ایک شخص کی طرف، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اللہ نے ایک شخص کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر میں مختصراً وہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ بلعام بن بعورہ یہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا۔ اللہ نے اس کو ماضی کی کتابوں، آسمانی کتابوں کا علم دیا تھا۔ اس کے بعد حزب الاعظم تھا، اس کے ذریعے جو دعائیں مانگتا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی مصر فتح ہو گیا اور فرعون غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ قوم جبارین کے خلاف تم جگہ جہاد کرو۔ یہ قوم جبارین بلعام بن بعورہ کے پاس آئی، بلعام بن بعورہ کو آ کے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس حزب الاعظم ہے، تم ان کے لیے نعوذ باللہ بد دعا کرو۔ اس نے کہا وہ اللہ کے نبی ہیں، میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا منتیں سمجھتے کی، اس نے کہا میں استخارہ کرتا ہوں۔ اس نے استخارہ کیا اور بتایا کہ استخارے کے اندر آیا کہ تم یہ کام نہ کرنا، لیکن وہ جو قوم تھی قوم جبارین، اس نے مال پیش کیا، دنیا پیش کی، اللہ اکبر، دنیا پیش کی۔ تو دنیا پیش کی تو وہ دل للچایا، بیوی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایمان قبول یعنی بدعا کر دو۔ ہاتھ اٹھائے، بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام آنے کے وہ قوم جبارین جو قوم اس کے سامنے بیٹھی تھی اس کے لیے بددعائیں نکلنے لگی۔ تو جب وہ لوگوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو، ہمارے خلاف بددعائیں شروع کر دی ہے، کچھ ہی دیر میں اس کی زبان کتے کی طرح باہر آ گئی۔ اس کی مثال قرآن نے بیان کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ جب اس کی زبان باہر آ گئی تو اس نے کہا میں تو تباہ ہو گیا۔ اب تم اگر بنی اسرائیل کو شکست دینا چاہتے ہو، اپنی عورتوں کو اس میں چھوڑ دو، اور اپنی عورتوں کو کہنا کہ اگر کوئی مرد تمہیں ہاتھ لگانا چاہے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ کوئی آدمی ایسا کام نہ کرے، لیکن ایک شخص سردار تھا، وہ عورت کو لے کے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ میں اس عورت کو لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی حرام ہے، میرے لیے بھی حرام ہے، لیکن وہ آدمی اس عورت کو لے جا کر اس نے جب اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ جب اس کے ساتھ زنا کر لیا، اللہ نے اس زنا کی وجہ سے بنی اسرائیل میں طاعون کی وبا پھیلا دی، جس کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ دیکھیے علم تھا
لیکن اس نے شیطان کا رستہ اختیار کیا اور دنیا کے مال کے لیے اس نے آخرت کو ترجیح دی، اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین کے اندر واقعہ لکھا ہے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد کا، حضرت فضیل بن عیاض کو پتہ چلا کہ ان کے شاگرد کے موت کا وقت آ چکا ہے، وہ بھی بہت علم والا تھا ان کا شاگرد، ان کے پاس پہنچے اور جا کے سورہ یاسین شروع کی۔ شاگرد کہنے لگا استاد جی میرے پاس سورہ یاسین نہ پڑھیں، انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہوں، اسی حالت میں مر گیا۔ 40 دن تک حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے سامنے روتے رہے، اور خواب میں 40 دن کے بعد دیکھا کہ اس شاگرد کو جو علم والا تھا، حدیث پڑھانے والا تھا، نماز تہجد پڑھنے والا تھا، اسے جہنم کی آگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ تو اسے پوچھا تو بڑا علم والا تھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں 3 گناہ کیا کرتا تھا، ایک چغلی کیا کرتا تھا، ایک حسد کیا کرتا تھا، اور ایک حکیم نے مجھے بتایا کہ تمہیں بیماری لگی ہے، تم جو ہے وہ ایک پیالہ شراب کا پی لیا کرو۔ تو میں نے یہ 3 گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے معرفت خداوندی اور ایمان سلب کر لیا۔ اللہ اکبر۔ کہ ایک عیسائی تھا، اس نے ایمان قبول کیا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران زبانی اسے یاد ہو گئی، یہاں تک کہ وہ وحی بھی لکھنے لگا، کتابت وحی بھی کرنے لگا، لیکن وہ اسلام اس نے چھوڑ دیا، دوبارہ مشرک ہو گیا۔ پھر مشرک ہونے کے بعد وہ عیسائی ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی۔ جب وہ مرا تو اس کے ساتھیوں نے اسے قبر میں دفن کیا، صبح کو آئے تو اس کی لاش زمین پہ پڑی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے کہا الیاذ باللہ یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کیا ہے۔ اسے جتنی گہرائی میں دفن کر سکتے تھے اسے دوبارہ دفن کیا۔ جب دوبارہ دفن کیا تو ہوا یہ کہ دوسرے دن صبح کو آئے تو وہ لاش وہیں سے نکل کے باہر زمین پہ پڑی تھی۔ اللہ اکبر، وہ زمین پہ پڑی تھی، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ زمانہ جتنا قریب ہو رہا ہے، جتنا قیامت کے قریب ہو رہا ہے، تو فتنہ ارتداد یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ فتنہ ارتداد ہے، دین سے پھر جانے کا فتنہ۔ آئے دن ہم سنتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اسلام پہ اعتراض کرتا ہے، جب اس کی خواہش اسلام میں رہتے ہوئے نہیں پوری ہوتی وہ اپنی نفسانی خواہش کے لیے اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اس وقت تک مسلمان ہیں جب تک دین ہمارے خواہشوں کے مطابق ہے۔ جب دین ہماری خواہشات پہ ضرب لگاتا ہے پھر ہمارے ایمانوں کا امتحان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات دور نکل گئی، آخری حدیث پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے خوب اعمال صالحہ کر لو، اس کیونکہ وہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور رات کو کافر ہو چکا ہوگا، یا رات کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو چکا ہوگا، اور وہ گھٹیا دنیا کی چیزوں کی عوض میں وہ دین کو بیچے گا۔ یعنی قیامت کے قریب وہ
یعنی چھوٹے سے شارٹ وقت میں، قلیل وقت میں انسان مرتد ہو چکا ہوگا. یعنی صبح کو مومن ہے، رات کو کافر ہو چکا ہوگا، یا رات کو مومن ہے، صبح کو جب اٹھے گا تو وہ کافر ہو چکا ہوگا. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احفظنی بالاسلام قائما، اللہم احفظنی بالاسلام جالسا، اللہم احفظنی بالاسلام راقدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا. اے اللہ میرے اسلام کی حفاظت بیٹھنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، سونے کی حالت میں میری اسلام کی حفاظت فرما، اور اللہ میرے حاسدین کو اور میرے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے مجھ پر. اس لیے میرے بھائیوں، یہ باٹلے ڈیوزبری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کارٹون گرامر سکول کے اندر بچوں کے سامنے جو بتایا گیا ہے یہ غلط تھا، جس کو اسکول نے بھی ایڈمٹ کیا. لیکن ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو بیان کریں ان لوگوں کے سامنے. ہم جو امیج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کو بتایا گیا ہے، ہم اس کا اصلی امیج ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کو بتائیں کہ جو چیز آپ کو بتائی گئی ہے ہمارا نبی ایسے نہیں تھے، وہ تو رحمت للعالمین بن کے آئی ہیں. اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ود ان دا لا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آواز کو احکام بالا تک پہنچائیں، اور جہاں تک ہو سکے ختم نبوت کے لیے ہم اپنی کوششوں کو مزید جو ہے وہ زیادہ کریں، اور اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کریں تاکہ ہماری ایمانوں کی حفاظت ہو سکے، ہمارے بچوں کی ایمانوں کی حفاظت ہو سکے. اللہ کرے میری یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور میرے دل میں اتر جائے، اور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کی دولت کے ساتھ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.